بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76 اور 77۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے 11 بھائیوں کے آنے کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب بنیامین کے ساتھ مکمل 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو یہ بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ بنیامین کو نہیں پتہ تھا، باقی بھائیوں کو بھی نہیں پتہ تھا، مگر یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بھائی، ان کے والدین کنعان میں رہتے ہیں، جبکہ بھائیوں کو یہ پتہ تھا کہ ان کے بھائی یوسف کا انتقال ہو چکا ہے، انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ سب یقین کرتے تھے کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، اس لیے کوئی بھی یوسف علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کی کوشش کی کہ اس سفر میں بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیں اور باقی 10 بھائیوں کو ان کے گھر سامان دے کر بھیج دیں، مگر بنیامین کو کیسے رکھا جائے گا؟ یا تو سیدھے یہ کہہ دینا پڑے گا کہ میں یوسف ہوں، تو اس طرح سے بنیامین کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام ایسا نہیں کہنا چاہتے تھے، ابھی سے مکمل راز نہیں کھولنا چاہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھائی بیچ میں کوئی گڑبڑی کر دے، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد تھا، ان کے دلوں میں نفرت تھی، اور یہ معاملے کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ جیسے انہوں نے باپ سے بیٹے کو الگ کرنے کے لیے صرف محبت کو دیکھ کر باپ ان سے محبت کرے، زیادہ ان کی طرف مائل ہو، اس کے لیے تو انہوں نے اپنے ایک بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تھا، تھوڑا بھی ان پر رحم نہیں کیا۔ تو جس کے دن بھائیوں کے دلوں میں اتنی نفرت ہو، اتنی عداوت ہو اور اتنی بے رحمی ہو
تو ایسی صورت میں ان سے اچھائی کی امید کیسے کی جاتی تھی؟ تو یوسف علیہ السلام نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا پانی کا پیالہ وہ رکھوا دیا، اور جب یہ قافلہ سامان لے کر جانے لگا تو پھر اعلان کرنے والے افراد نے اعلان کیا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہوا ہے، کیا تم میں سے کسی نے لیا ہے؟ لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں لیا، لیکن اعلان کرنے والوں نے اور بادشاہ کی پولیس نے ان کے سامان کی تفتیش کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ کے سامان کو ہم چیک کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا سامان آپ دیکھ لیجئے۔ تو سامان دیکھنے سے پہلے پھر پولیس نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ مل گیا تب کیا؟ آپ تو انکار کر رہے ہو کہ ہم نے نہیں لیا ہے، لیکن اگر آپ کے سامان میں مل گیا تب کیا کیا جائے گا؟ تو بھائیوں کو یقین تھا کہ ہم نے تو نہیں لیا ہے، لہذا انہوں نے اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، کوئی بھی سزا جو ہمارے پاس موجود ہے ہم بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس سامان مل گیا آپ کا، تو جس کے پاس سامان ملے گا آپ اسے سزا دیجئے۔ کون سی سزا ہوگی؟ تو سزا وہ ہوگی جو کنعان میں موجود ہے، جس کا نظام کنعان میں موجود ہے۔ بھائی اپنے علاقے کے بارے میں جانتے تھے کہ ہمارے علاقے میں چوری کرنے والے کی سزا یہ ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے سپاہیوں نے ان سے پوچھا کہ اس کی سزا کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ۔ ہمارے پاس چوری کرنے والے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جس نے چوری کیا ہے اسے گرفتار کر کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں جس کا سامان اس نے چوری کیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شخص اس کا مال والے کا 1 سال کے لیے غلام بن جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہی سزا تجویز کر دی، کہا ٹھیک ہے جس کے پاس سامان مل جائے اس آدمی کو آپ رکھ لو۔ تو یہ طے ہوا۔ یہ طے ہونے کے بعد اب یوسف علیہ السلام کی درباریوں نے سامان کی تفتیش کرنا شروع کیا۔ تو سامان چیک کرتے ہوئے انہوں نے پہلے بنیامین کے جو بھائی تھے 10 بھائی، ان لوگوں کا سامان چیک کیا، اور آخر میں بنیامین کا سامان چیک کیا تو وہ برتن بنیامین کے سامان میں مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہاں فرمایا ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ۔ تو انہوں نے ان کے سامان کو چیک کیا ان کے بھائی کے سامان کو چیک کرنے سے پہلے۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، اور پھر اسے ان کے بھائی کے سامان سے نکالا، کیونکہ بھائی کے ہی سامان میں موجود تھا۔ یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی بنیامین تھے انہی کے سامان میں تھا۔ تو ثم استخرجها من وعاء أخيه، پھر اسے ان کے بھائی کے سامان سے نکالا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب ان 10 بھائیوں کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا، اور یہ برتن ان کی نظروں کے سامنے بنیامین کے سامان سے نکلا ہے۔ لہذا پہلے سے بھائیوں نے تو یہ سزا بتا دی تھی
کہ جس کے پاس سامان ملے گا اسے تم رکھ لو۔ تو سامان بنیامین کے پاس ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بنیامین کو رکھ لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح کی تدبیر کر دی، یوسف کے لیے اس طرح کا نظام بنا دیا، یعنی بنیامین کو رکھنے کے لیے یہ طریقہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں تو یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ چوری ہوا ہے، اور درباریوں نے کہا تھا کہ تم چوری کر رہے ہو، تم لوگوں نے چوری کیا ہے۔ تو بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم نے چوری نہیں کیا، ہم نے چوری نہیں کیا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس سامان نکل جائے تب کیا ہوگا؟ تو بھائیوں نے کہا جس نے چوری کیا ہے اسے تم مالک کے پاس رکھ لو۔ تو بھائیوں نے جو نظام بتایا تھا کہ چوری کرنے والے کو مالک کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ نظام مصر میں نہیں تھا، یہ قانون مصر میں نہیں تھا۔ مصر کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کرے گا اسے جیل میں ڈالا جائے گا، اور یہاں پر بھائیوں سے جو بات ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کے ذمہ داروں کی، ان کے درباریوں کی بات یہ ہوئی تھی، بات اتفاق اس بات پر ہوا تھا کہ ہم میں سے جس کے پاس یہ سامان ملے اس کی سزا ہماری طرف سے یہ ہوگی کہ اس شخص کو مالک کے حوالے کر دیا جائے، اور اسی پر اتفاق ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یوسف کے لیے ہم نے ایسے ہی تدبیر چلی۔ تو مصر کے قانون پر یہاں عمل نہیں کیا گیا، وہ کنعان کے قانون پر عمل کیا گیا جو قانون ان کے بھائی جانتے تھے۔ اور بنیامین اب یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام بادشاہ کے نظام کے حساب سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے۔ کیوں نہیں لے سکتے تھے؟ اس لیے کہ ان پر ان کے سامان میں پیالہ ملا ہے، تو ان پر چوری کا الزام آیا ہے، اور جس پر چوری کا الزام آئے گا اسے جیل میں ڈالا جائے گا، نہ کہ بادشاہ کے پاس رکھا جائے گا۔ اور جیل میں جانے کا مطلب ہوا جرم، کہ وہ مجرم ہیں۔ اس طرح سے ان کے بھائی پر ایک دھبا لگ جائے گا، چوری کا دھبا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس رکھنے کے لیے چوری کے دھبے سے بھی محفوظ کر لیا، انہیں جیل سے بھی بچا لیا، اور بنیامین کو یوسف کے حوالے کرنے میں ان کے بھائیوں کو بھی راضی کر لیا، ورنہ بھائی بھی راضی نہیں ہوتے بنیامین کو چھوڑنے کے لیے۔ کیوں رکھیں گے؟ آپ کون ہیں؟ ہمارے والد سے تو ہم بڑی مشکلوں کے ساتھ یہاں لے کر آئے، ہمارے والد سے ہم نے بڑی منتیں کی، ان سے درخواست کی، تب جا کے انہوں نے بنیامین کو چھوڑا ہے، ورنہ وہ تو چھوڑنے تیار نہیں تھے، اور آپ کیسے رکھ لیں گے؟ تو ایسا اگر یہ نظام نہ بنتا تو وہ رکھنے کے لیے راضی بھی نہ ہوتے۔ لیکن جب انہوں نے خود سزا اپنی طرف سے بتا دی تھی، لہذا اب وہ خاموش ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ ہم
جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، جس کے لیے ہم اونچا مقام بنانا چاہتے ہیں، جس کو عزت دینا چاہتے ہیں، ان کے درجات کو ہم بلند کرتے ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے، ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو اسی طرح سے انبیاء کو جو بھیجا ہے، انبیاء میں بھی علم میں تفاوت ہے، انسانوں میں بھی علم میں تفاوت ہے، انسانوں کے درمیان میں بھی علم میں تفاوت ہے۔ سورہ کہف کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو واقعہ ہے، وہاں بھی علم کے تفاوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ اب یہ جو واقعہ ہو رہا ہے، اس میں کچھ لوگوں کو کوئی بات معلوم ہے اور کچھ کو کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں یوسف علیہ السلام مکمل جانتے ہیں کہ یہ پیالہ آیا کہاں سے، بنیامین کو روکا کیسے گیا اور کیوں روکا جا رہا ہے۔ یہ سب باتیں بھائیوں کو نہیں پتہ ہے، اور بھائیوں نے تو سزا تجویز بھی کر دی۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ ہمارے پاس یہ پیالہ ملے گا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ پیالہ ہمارے پاس ہے۔ اگر انہیں یہ پتہ ہوتا کہ پیالہ ان کے پاس ہے تو کبھی یہ سزا نہ بتاتے۔ تو اس طرح سے بعض لوگوں کے پاس بعض چیزوں کا علم ہوتا ہے اور بعض کے پاس بعض کا علم نہیں ہوتا۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ اب یہاں ایک مزے کی بات، جب بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا، بھائیوں کو اب پتہ چل گیا کہ ہم نے ہی خود تجویز کی تھی سزا کی کہ جن کے سامان میں پیالہ ہے سزا کے طور پر اسی کو رکھا جائے گا۔ اب جب دیکھا کہ بنیامین کے سامان سے نکلا ہے تو ان کا ٹون بدل گیا، ان کی زبان بدل گئی، اور انہوں نے بنیامین کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ وہ کہتے ہیں قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ اس نے اگر چوری کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کیا ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کیا ہے۔ مطلب یہ 10 بھائی اب یوسف علیہ السلام کے درباریوں کے سامنے اپنے آپ کو مکمل بری بتانا چاہتے ہیں، اچھا بتانا چاہتے ہیں، اور اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں جن کی ماں الگ الگ ہے، ان 10 بھائیوں کی ماں الگ ہے، بنیامین اور یوسف کی ماں الگ ہے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ جو بچے ہیں یہ ویسے بھی اچھے نہیں ہیں، اس نے چوری کیا، اس سے پہلے ان کے بھائی نے بھی چوری کیا تھا۔ اب بنیامین کے بھائی کون ہیں؟ ایک ہی ہیں، یوسف علیہ السلام۔ اب یہ بات یوسف علیہ السلام کے پاس گئی کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، لیکن بھائی نہیں جانتے کہ یہ یوسف ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے سوچا ان بھائیوں کے دلوں میں ابھی تک ہمارے لیے نفرت ہے، ابھی تک میرے بارے میں ان کا نظریہ غلط ہے۔ آخر میں نے کیا کیا تھا؟ بس اتنا ہی کہ میرے والد مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں نے کب چوری کیا ہے؟ میں نے تو کوئی ایسا غلط کام کبھی نہیں کیا۔ کتنے سال ہو گئے اس کو، جب میں چھوٹا تھا تب انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، پھر وہاں سے نکل کر میں مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر عزیز مصر کے محل میں آیا، پھر جیل میں گیا، اس کے بعد جیل سے باہر آیا،
جیل سے باہر آنے کے بعد بھی 7 سال گزر گئے اس منصب پر رہتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، اب یہ پریشان ہو کر میرے پاس آئے ہیں اناج لینے کے لیے، مگر دل تو ویسا ہی ہے۔ 25 سال 30 سال اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی میرے بارے میں ان کا نظریہ ایسے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو تکلیف تو ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا کے رکھا، جانے دے اب کیا ان کو بولیں گے۔ اگر اب میں کہہ دوں کہ میں یوسف ہوں، بتاؤ میں نے چوری کب کیا تھا، تب تو یہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ابھی بھی اظہار نہیں کیا، میرے بارے میں انجانے میں یہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، لیکن انہوں نے دل میں یہ بات سوچی، انتم شر مکانا، تم بہت برے اخلاق والے ہو، برے مقام والے ہو، برے مرتبے والے ہو، غلط کردار والے ہو۔ ابھی تک کہ الزام لگانا، اتنے سال ہو جانے کے بعد بھی تم نے یوسف پر الزام لگانا نہیں چھوڑا۔ قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، جو تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ چیز اپنے دل میں کہی، یہ ان سے نہیں کہا، ان سے خطاب کر کے نہیں کہا، بلکہ اپنے دل میں یہ سوچا کہ انتم شر مکانا، تم لوگ کتنے برے لوگ ہو۔ بہرحال میرے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد یہ ساری چیزیں تمہاری نظروں میں آئے گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے چند دنوں پہلے میرے سامنے مجھے کیا کہا تھا۔ تم نے مجھے تو نہیں پہچانا، جب میں آپ کو اپنی پہچان بتاؤں گا تب تمہیں شرمندگی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بھائی اور کہاں کس حد تک جا سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہاں پر ظاہر نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر کوئی شرارت کر دیں، یہ والدین کو جا کے نقصان نہ پہنچا دے، چونکہ اب بچہ اپنے ماں باپ سے ملنے والا ہے، تو یہ جو ملاقات ہے بیٹے اور ماں باپ کے درمیان کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 10 بھائی اس درمیان میں حائل ہو جائیں۔ اسی لیے خاموشی سے اب بنیامین کو تو رکھ لیا، اب بس والدین کو بلانے کی باری تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ بس والدین آ جائیں، اس وقت تک تھوڑا سا باتوں کو راز میں رکھا جائے گا اور پھر بعد میں سب کے سامنے کھل کر بتا دیا جائے گا۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک باپ کی اولاد میں بسا اوقات آپس میں رنجش، عداوت، نفرت کبھی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی وہ نفرت ختم نہیں ہوتی۔ اور معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے شخص سے اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو چند دنوں کے بعد اس سے بات کر لیتا ہے، آپس میں مل جاتے ہیں، صلح صفائی کر لیتے ہیں، لیکن اگر بھائی سے کوئی مسئلہ ہوا ہو تو پھر اس کی صلح صفائی جلدی نہیں ہوتی، وہ چیز کو کئی سالوں تک یاد رکھا جاتا ہے اور اسی پر دشمنی برقرار رکھی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائیوں کے درمیان کی عداوت و نفرت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور یہ گھر والوں کی عداوت یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے،
بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ جیسے بھائیوں نے چھوٹے بھائی کو تو مرنے کے لیے کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، حالانکہ بھائی تھے، والدہ گرچہ الگ الگ ہے لیکن باپ تو ایک ہی ہیں۔ تو بھائی کے لیے جانی دشمن بھی بن جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آپس میں مل کر رہنے، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عداوت و نفرتوں کو ختم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔